السلام علیکم جی۔ آج ہم بات کریں گے کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے، یعنی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک تنقیدی سوچ ہوتی کیا ہے، اور اس تنقیدی سوچ کی کرٹیکل تھنکنگ کی سگنیفیکنس زندگی میں کیا ہے۔ عمومی طور پہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی اپنی سوشل ریالٹیز کو، اپنے آس پاس پیدا ہونے والے مختلف جو واقعات ہیں ان کو ہمیں کرٹیکلی دیکھنا چاہیے، سیاست کے میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کو ہمیں کرٹیکلی دیکھنا چاہیے، اور سب سے اہم بات ایک ریسرچر کے لیے، ایک محقق کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کرٹیکل تھنکر ہونا چاہیے، چیزوں کو کرٹیکلی دیکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ اپنے تھیسس کے ٹائٹل میں جو بھی ٹائٹل ہوتا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کرٹیکل انالیسس۔ اب یہ سمجھنا بہت عام ہے کہ یہ کرٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے بیسیکلی۔ کچھ دن پہلے ہم نے کرٹیکل تھنکنگ سائنس اینڈ پالیٹکس آف کامن سینس پہ ایک ون ڈے کانفرنس ارینج کی تھی پاس کے پلیٹ فارم سے، پروفیسرز ایسوسی ایشن فار اسٹوڈنٹ سروسز کے پلیٹ فارم سے۔ تو جو کوسچنز وہاں مختلف سٹیجز پہ ریز ہوتے رہے، تو اس میں مجھے ایک احساس یہ پیدا ہوا کہ ہمیں اس بنیادی کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہمارے تعلیمی یافتہ حلقوں میں بھی، اور خصوصی طور پہ اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں کہ کرٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف طرح کے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اسی لیے میں نے سوچا کہ میں کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر یہ ویڈیو بناؤں گا۔ دیکھیں، جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اس کے کچھ بنیادی اجزاء ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ایک کرٹیکل تھنکر، ایک ایسا شخص جو کرٹیکلی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ تمام مفروضوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اب مفروضوں کو چیلنج کرنے سے یہاں مراد کیا ہے، یا جب ہم کہتے ہیں کہ ایک مفروضہ کیا ہے، ہم جس سماج میں موجود ہیں، جہاں ہم جنم لیتے ہیں، جس سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی اپنی فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کے عمل کے دوران جو رسمی تعلیم ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہیں، اور وہ تعلیم جو 24 گھنٹے ہم اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے سماج سے، پلے گراؤنڈ میں دوستوں کے ساتھ بھی ہم مسلسل تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، سیکھنے کا عمل زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس دوران ہمیں مختلف چیزوں کے حوالے سے مختلف مفروضے دیے جاتے ہیں، ہمیں سوشل ویلیوز کے حوالے سے اسمپشنز دی جاتی ہیں، ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں مذہب کے حوالے سے، ہمیں سماج کی جو مختلف روایات ہیں ان کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، انسان کی نیچر، انسان کی فطرت کے حوالے سے، زندگی میں موجود مسائل کی وجوہات کے حوالے سے کہ یہ مسائل اس وجہ سے ہیں یا یہ مسائل اس وجہ سے ہیں۔ تو جتنے بھی مفروضے ہم سن رہے ہوتے ہیں ان کو جو ایک بندہ اگر کرٹیکل تھنکر نہیں ہے تو وہ ٹیکن فار گرانٹڈ لے لیتا ہے، یا اتھارٹی کی بنیاد پہ، چونکہ یہ ماں باپ نے بتایا، چونکہ یہ استاد نے بتایا، چونکہ یہ میڈیا پہ آ گیا، چونکہ یہ اخبار میں آ گیا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے یہ بات درست ہے۔ لیکن ایک کرٹیکل تھنکر جو ہوتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے، ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے جب بھی کوئی اسمپشن پیش کی جاتی ہے، کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے، تو وہ اس کو ایز اٹ از قبول نہیں کرتا کہ یہ کس نے کہا ہے، اس بنیاد پہ نہیں۔ یعنی کوئی بھی بات سن کے اس کو صرف اس لیے قبول کر لینا کہ یہ فلاں شخص نے کہا ہے، فلاں اتھارٹی نے کہا ہے، یہ کرٹیکل تھنکنگ پہ نہیں ہو سکتی، کرٹیکل تھنکنگ کا پروسیس جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ تو پہلی جو کنڈیشن ہے ایک کرٹیکل تھنکر کے لیے کہ اس کی زندگی میں جتنے بھی اس نے بلیفز بنائے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی جن چیزوں کو وہ فیکٹ سمجھ رہا ہے، حقیقت سمجھ رہا ہے، یونیورسل ٹروتھ سمجھ رہا ہے، ان سب چیزوں کو وہ چیلنج کرے گا۔ ان میں سے ہر چیز کو ایک تشکیک اور تنقید کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور ہو سکتا ہے غلط ہو۔
اب اس کے ساتھ جو دوسرا ایسوسیٹڈ سٹیپ ہے کہ جب آپ ہر اسمپشن کو چیلنج کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ آپ اپنی ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ جو نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں زندگی کے حوالے سے اور زندگی کے مختلف مسائل کے حوالے سے، سیاسی لیڈرز کے حوالے سے، پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، سیاسی عمل کے حوالے سے، معاشی نظام کے حوالے سے، انسانی نیچر کے حوالے سے، آپ اپنے نتائج کو سسپینڈ کرنا سیکھتے ہیں کہ میں اس وقت تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچوں گا جب تک میرے پاس مناسب مقدار میں ثبوت میسر نہیں آ جاتے۔ یعنی کسی بات کو اس لیے قبول کر لینا کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے بس یہ آپ کی حتمی رائے نہیں، آپ نے اپنی حتمیت کو، اپنی جو ایبسلیوٹ ٹروتھس ہیں جب آپ وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو روکنا ہے، آپ نے سسپینڈ کرنا ہے، ہر چیز پہ ججمنٹ نہیں دینی۔ یہ جی کرونا کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ٹھیک تھی تو نو ججمنٹ سے آپ کو سسپینڈ کرنا ہوگا، اور سسپینڈ آپ ججمنٹ کرتے ہیں اس وقت تک کے لیے جب تک آپ کے پاس ایویڈنس یا آپ کے پاس ثبوت نہیں آ جاتے۔ اسی طرح سے جیسے آپ کے مختلف اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں، فلاں قوم بہت بہادر ہے، فلاں قوم بہت مہمان نواز ہے، فلاں قوم جو ہے اس میں شرم و حیا کی کمی ہے، مرد جو ہے وہ عقل کل ہوتا ہے، عورت جو ہے اس میں عقل کی کمی ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اسٹیریوٹائپس ہماری زندگی میں موجود ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو ایز اٹ از لیا ہوتا ہے، لیکن ایک کریٹیکل تھنکنگ ان اسمپشنز کو چیلنج کرتا ہے، اور چیلنج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی کسی دوسرے نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی ججمنٹ کو سسپینڈ کر لیتا ہے، اپنی ججمنٹ کو روک لیتا ہے کہ میں حتمی بات یا اپنی دلیل اس وقت دوں گا جب میرے پاس مناسب ثبوت مل جائے گا۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے، یعنی سسپینڈنگ یور ججمنٹ۔ تیسرا جو اہم قدم ہے، جو اہم سٹیپ ہے کریٹیکل تھنکر کے لیے جو بہت لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فیکٹس کو اور ڈیٹا کو بلیف کے اوپر پریفرنس دیتا ہے۔ اس کی ترجیح ڈیٹا ہوتی ہے، اس کی ترجیح فیکٹس ہوتے ہیں، اس کی ترجیح بلیفز نہیں ہوتے کہ ہم نے ایسے سوچا ہے تو اس وجہ سے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں جی کہ صبح جب آپ نکلے اور کالی بلی نے آپ کا راستہ کاٹ لیا، تو اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تو آپ کا بلیف ہوا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹا تو آپ کا دن اچھا نہیں گزرے گا، لیکن اگر آپ کریٹیکل تھنکر ہیں تو آپ کو پھر فیکٹس ڈھونڈنے ہوں گے، آپ کو امپیریکل ڈیٹا ڈھونڈنا ہوگا اور تجربے سے دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، کتنی دفعہ، کتنے لوگوں کی راستے جو ہے وہ کالی بلی نے کاٹے تھے اور کتنے ایسے حادثات ہوئے، اور کتنے لوگوں کے راستے جو ہے وہ کالی بلی نے کاٹے اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ ہمیشہ فیکٹس کی بنیاد پہ اپنی ججمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کبھی بھی بلیفز کی بنیاد پہ نہیں، یعنی یہ فلاں جگہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا۔ ایک عرصے تک آپ کو پتہ ہے کہ جب زمین کے گھومنے کا نظریہ آیا سورج کے گرد، تو لوگوں نے جو خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پہ اس نظریے کی شدید مخالفت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین جو ہے وہ مرکز ہے اور سورج گھومتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس بات کو نہیں مان سکتے، اور ان لوگوں کو سخت سزائیں بھی دی گئیں۔ گیلیلیو کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو ہمیشہ ایک کریٹیکل تھنکر فیکٹس کو، جو اس کے مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں، جو ڈیٹا اس کے پاس آتا ہے، وہ اپنے آرگومنٹ کو ڈیٹا کی بنیاد پہ بلڈ کرتا ہے، بلیفز کی بنیاد پہ نہیں، اپنی خواہشوں کی بنیاد پہ نہیں، ایسے ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے، نو، وہ ہمیشہ فیکٹس کی بنیاد پہ بات کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آئیڈیاز آپ اپنے ذہن میں دیکھیں، کچھ چیزوں کے حوالے سے انسرٹن ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ نے ایک سرٹینٹی قائم کی ہوتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے، کچھ ایسی ججمنٹس ہوتی ہیں، کچھ ایسی آپ کی آراء ہوتی ہیں کہ جن کو آپ جو ہے نا ذرا ہلنے جلنے نہیں دیتے، اور آپ اگر وہ ذرا سی شیک ہونے لگیں، ان کی بنیادیں کمزور ہونے لگیں، تو آپ فوراً جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، آپ اپنی ڈسکشن ہی آگے لے کے نہیں چلتے۔ لیکن ایک کریٹیکل تھنکر جو ہوتا ہے وہ ایک نیور اینڈنگ پروسیس میں ہوتا ہے ٹو ٹیسٹنگ دا آئیڈیاز،
کہ جو بھی آئیڈیاز اس کے سامنے آئے، جو نظریات اس کے سامنے آئے، وہ ان نظریات کے لیے ثبوت ڈھونڈتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ کیا ایویڈنس جو ہے، جو ثبوت ہے، جو مشاہدہ ہے، وہ آپ کے ججمنٹس کے یا ان آئیڈیاز کے ساتھ کورسپانڈ کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹیسٹنگ آف آئیڈیاز کا جو پروسیس ہے یہ کرٹیکل تھنکرز کے لیے کبھی بھی نہیں رکتا۔ وہ تمام عمر مختلف آئیڈیاز، نئے آئیڈیاز جو بھی ان کے سامنے آتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، اور بغیر ٹیسٹ کے کسی آئیڈیا کو وہ قبول نہیں کرتا، ایون کنسیڈر نہیں کرتا۔ جو اگلی اہم بات ہے، فورتھ جو امپارٹنٹ، یہ ففتھ امپارٹنٹ چیز ہے کرٹیکل تھنکر کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ، ایک پرسپیکٹیو اس کا ہوتا ہے۔ اور پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ جو فیکٹس بھی ڈھونڈے گئے ہیں یہ کوئی حتمی نہیں ہے، یعنی فیکٹس میں بی انکریکٹ، یا ان کی جو انٹرپریٹیشن جس انداز میں کی گئی ہے وہ ہو سکتا ہے درست نہ ہو، وہ غلط ہو۔ تو فیکٹس میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں، ڈیٹا میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں، ڈیٹا کلیکشن میں آپ کے مشاہدے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ مثلا اس پین کو اگر آپ پانی کا ایک گلاس لے کے اس میں ڈال دیں تو آپ کو ایسے لگے گا یہ ٹلٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک مشاہدہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ پانی میں جب میں نے ڈالا تو یہ ٹلٹ ہو جاتا ہے، پانی میں چیزیں جو ہیں وہ ذرا سی ٹلٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ آپ کا مشاہدہ، جو آپ کی آئی سائٹ آپ کو جدھر لیڈ کر رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو مزید آگے جانا ہوگا اور اس کو چھو کے دیکھنا ہوگا کہ واقعی یہ ٹلٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو جو ڈیٹا ہے اس میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں، ڈیٹا گیدرنگ میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں، آپ کے مشاہدے میں مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تو اپنی ان لمیٹیشنز کو ایک کرٹیکل تھنکر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اس کا یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ مجھے ڈیٹا کے اکٹھا کرنے میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس کی جو بات ہوتی ہے ہمیشہ وہ پروبیبلٹی میں ہوتی ہے، وہ کبھی سرٹینٹی کا ایبسلیوٹ لیول، یہ فیتھ کی حد تک وہ کبھی بھی نہیں جاتا، ایمان کی حد تک وہ کبھی بھی نہیں جاتا۔ وہ ہمیشہ چیزوں کو بلیف کی حد تک رکھتا ہے، یعنی اس کا بلیف درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس کے بعد ایک کرٹیکل تھنکر کے لیے جو بہت لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف پاسبلٹیز ہیں، امکانات کی ایک دنیا ہے، ان کو آپ کنسیڈر کریں۔ جو مختلف آئیڈیاز ہیں، جو بھی آئیڈیا ہے، جو آپ کو بھلے اس وقت بالکل ایک سٹوپڈ آئیڈیا لگے، یہ ایک ایسا امکان کہ جو آپ کو لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا اس کی ایک بات کرتے ہیں کہ جیسے جب ایروپلین کے حوالے سے بات ہوتی تھی کسی زمانے میں کہ انسان فلائی بھی کر سکتا ہے اور ایک ایسی مشین بنائی جا سکتی ہے جو پرندوں کی طرح فلائٹ لے کے چلی جائے، تو اس کو لوگ کہتے تھے یہ ناممکن ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، اس کو امپاسبل کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک کرٹیکل تھنکر جو ہوتا ہے وہ تمام امکانات کو کنسیڈر کرتا ہے کہ اینی تھنگ از پاسبل اینڈ اینی آئیڈیا کین بی ٹرو۔ اب میں یہ لفظ استعمال کروں، کین بی، ہو سکتا ہے، کوئی بھی آئیڈیا جو آپ کو بھلے کتنا ہی اسٹوپڈ لگے وہ درست ہو سکتا ہے، اس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، لیکن ایکسیپٹ کرنا لازمی نہیں ہے۔ ایکسیپٹ آپ اس وقت کریں گے جب اس کے ثبوت ملیں گے، اس کا ایویڈنس ملے گا، وہ اس آئیڈیا کے دلائل کتنے مضبوط ہیں اور اس پہ جو ایویڈنس، جو ثبوت دیا جا رہا ہے وہ کتنا کورسپانڈ کر رہا ہے اس آئیڈیا کے ساتھ۔ تو اس کے بعد آپ ایکسیپٹ کرنے کی طرف جائیں گے۔ تو آپ نے کسی بھی آئیڈیا کو، کسی بھی سوچ کو، کسی بھی نقطۂ نظر کو ریجیکٹ اس بنیاد پہ نہیں کر دینا کہ یہ جی سرے سے اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی، دنیا میں ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے، اور اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اپنے دماغ میں اسپیس زیادہ کریں گے، آپ کے پاس کچھ چیزوں کے حوالے سے سرٹینٹی ہوگی، کچھ چیزوں کو آپ کنسیڈر کر رہے ہوں گے۔ ایسی جگہ بھی ہونی چاہیے آپ کے دماغ میں کہ جہاں پہ آپ ایسے تمام آئیڈیاز کو رکھ سکیں جن کے آنسرز ابھی موجود نہیں ہیں، یا جو وہ آئیڈیاز جو وہ کویسچنز جو ان آنسرڈ ہیں، جن کا جواب موجود نہیں ہے، تو ان سوالوں کے لیے
بھی آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے، یعنی اس میں آپ نے چھلانگ نہیں لگانی، جمپ نہیں لگانا کہ چونکہ اس چیز کے حوالے سے ایویڈنس موجود نہیں ہے، اس سوال کا جواب نہیں ہے، تو اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے۔ ایک کرٹیکل تھنکر سوال کے لیے اپنے ذہن میں جگہ رکھتا ہے اور اس کے سوال زندہ رہتے ہیں، وہ سوالوں کو مارتا نہیں ہے۔ اور پھر لاسٹلی جب بھی کوئی مفروضہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ کسی ٹیکسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، کسی فلسفے کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی کی بات سنتے ہیں، تو ایک کرٹیکل تھنکر ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں کون سا مسنگ لنک ہے، کون سی بات ہے، کون سے ایسے ثبوت ہیں جو مزید ہونے چاہیے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، یا جب یہ دلائل دیے جا رہے ہیں ان دلائل میں کہاں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تو یہ تمام جو فیکٹرز ہیں، یہ تمام عناصر ہیں کرٹیکل تھنکنگ کے، وہ ایک ریسرچر کے لیے، ایک محقق کے لیے کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنا بھی بہت لازمی ہے، اور ایک انسان کے لیے بھی، کیونکہ انسان کا جو یہ ہزارہ سال کا سفر ہے اس کا ارتقاء ممکن اسی وجہ سے ہوا کہ انسانوں نے کرٹیکلی چیزوں کو دیکھا، وہ پرانے آئیڈیاز کو ثبوت کی بنیاد پہ ریجیکٹ کر کے نئے آئیڈیاز کی نمود کرتے رہے، نشو و نما کرتے رہے، وہ آئیڈیاز پھر نئے آئیڈیاز کے ساتھ ٹکرا کے، تو اگر کرٹیکل تھنکنگ کا پروسیس رک جائے تو انسان کی اپنی ذاتی انفرادی ترقی کا سفر، اس کے ارتقاء کا سفر رک جاتا ہے۔ سماج جس میں کرٹیکل تھنکنگ کی اجازت نہ ہو اس کا سماجی ارتقاء کا سفر رک جاتا ہے۔ ہیومن سوسائٹی، پوری گلوبل سوسائٹی ہے، اس میں اگر کرٹیکل تھنکنگ کو روک دیا جائے، اس پہ پابندی لگ جائے تو پورا انسانی سماج جو ہے وہ منجمد ہو جائے گا، اور منجمد آپ کو پتہ ہے جب پانی بھی منجمد ہوتا ہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اس کے لیے سروائیو کرنا پھر ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایک ایسے معاشرے کو جو بدبودار نہ بن سکے، ایک ایسی شخصیت انفرادی سطح پہ بھی اگر آپ اپنی شخصیت کی نشو و نما، اس کی نمود، اس کی افزائش چاہتے ہیں، اس کے ارتقاء چاہتے ہیں کہ یہ آگے چلے، تو آپ کو کرٹیکل تھنکر ہونا ہوگا، کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اور ایک سماج کو بھی اگر آگے چلنا ہے تو اس سماج میں کرٹیکل تھنکنگ کے لیے سپیسز بنانی ہوں گی، اور تعلیمی ادارے وہ سپیسز ہوتے ہیں، وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کے لیے ماحول پیدا کیا جاتا ہے، جہاں پہ نظریات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، جہاں پہ سوالات اٹھتے ہیں، اور لازمی نہیں ہوتا کہ سوالوں کے جواب بھی ہوں، سوالوں کی سپیس وہاں پہ رکھی جاتی ہے۔ جن ذہنوں میں سوال نہیں پیدا ہوتے وہ پھر قبرستان بن جاتے ہیں، اور قبرستان جو ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ روح کا عالم ہوتا ہے، وہاں پہ نئے نظریات، نئی سوچیں، نئے افکار کبھی بھی جنم نہیں لے سکتے، کبھی بھی پھل پھول نہیں سکتے۔ تو کرٹیکلی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسے سماج کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور جو سپیسز ہمیں اویلیبل ہیں ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کے لیے مواقع پیدا کرنا بہت اہم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔